بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بنو عباس کے آخری خلفاء، آخری جو اس کے خلفاء، رئیس، سلطان یا بادشاہ گزر چکے ہیں، اس کے بعد پھر عباسیہ کے بعد پھر ترکوں کا دور آتا ہے۔ ترکوں کے دور سے پہلے ہم نے تھوڑی سی علماء عباسیہ پر بھی روشنی ڈالنی چاہیے، یا علماء عباسیہ بھی ہم نے دیکھنی ہے کہ وہ کتنے کردار والے تھے، یا علماء عباسیہ کا رول کیا تھا خاندان عباسیہ میں یا سرداران عباسیہ میں۔ عباسیہ کا جو تقریباً 500 سالہ دور حکومت گزر چکا ہے، تو اس میں زیادہ رول، زیادہ کردار علماء نے ادا کیا ہے۔ تو وہ کون سے علماء ہیں؟ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں علماء عباسیہ میں۔ سب سے پہلا نام آتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے خاندان عباسیہ کے علماء میں سے شمار ہوتے ہیں، کیونکہ عباسیہ کا دور جو ہے، عباسیہ کا دور سٹارٹ ہوتا ہے 132 ہجری سے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ تقریباً 120 ہجری سے ان کا علوم کا اور اس کے درس و تدریس کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقۂ پیدائش ہے، سب سے پہلے ہم بات کریں گے علماء کے بارے میں۔ جو علماء ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس پہ بات کریں گے کہ اس کی طریقۂ پیدائش کہاں تھی، کہاں پہ پیدا ہوا تھا، اور اس کے اساتذہ کون ہیں، اس کے شاگرد کون ہیں، وہ کن کن کتابوں سے استفادہ کر چکے ہیں، یا کن کن کتابوں کو لکھ چکے ہیں، یا آج کل جو ان کی کتابیں ہیں وہ کون کون سی پڑھائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقۂ پیدائش جو ہے وہ سن 80 ہجری ہے، وہ بھی کوفہ میں سن 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بات بھی وضاحت کرنا چاہتے ہیں، ایک اور بات کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد نام آتا ہے، تو تیسرا نام آتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، چوتھا نام آتا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو یہ چار ائمہ کو ائمہ اربعہ بھی کہتے ہیں، ائمہ اربعہ۔ اب ائمہ اربعہ یہ فقہ اربعہ جو چار فقہ ہیں، تو ان فقہ کے امام بھی ہیں یہ چاروں۔ اب یہ چاروں فقہ کی امام بھی ہیں، اب ان کے علاوہ کوئی اور بندے نہیں تھے کہ وہ امام بن جاتے؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ چار ہی کیوں ہیں، دیگر کیوں نہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں جو ہیں وہ تابعین، تبع تابعین میں سے ہیں۔ یہ ائمہ یا امام صحابہ میں کیوں نہیں گزرے، یا صحابہ میں کیوں امام نہیں ہیں؟ تو یہ چاروں ائمہ جو ہے یہ ان چاروں پہ کیوں منحصر ہیں، یا یہ سوالات جو آتے ہیں ان کا کیا بہتر جواب ہوگا؟ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہاں اگر ہم نظر دوڑائیں تو علماء عباسیہ سے پہلے جو بادشاہوں کا نظام تھا، جو خلافت کا نظام تھا، وہ تھا ملک کو سسٹم بنانے میں، ملک کو بہترین نظام لانے میں، اس پہ زیادہ فوکس ہوتا تھا۔ علماء عباسیہ سے پہلے، خاندان عباسیہ سے پہلے، خاندان عباسیہ سے پہلے خلافت امویہ گزری ہوئی ہے، جو حضرت امیر معاویہ سے لے کر ولید ثانی تک، یعنی 40 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک علماء عباسیہ یعنی خاندان امویہ کا دور ہے۔ اب خاندان امویہ اور اس سے پہلے خلافت راشدہ کا قیام جو ہے وہ سب کا فوکس اور سب کا توجہ جو تھا وہ ملک کو اور سلطنت کو کیسے بہتر نظام بنانے میں پڑتا۔ اور یہاں پہ جب علماء عباسیہ یعنی خاندان عباسیہ کا دور سٹارٹ ہوتا ہے، تو خاندان عباسیہ میں
انہوں نے فوکس کیا ہے زیادہ تر علوم اور ترویج پر کہ کس طرح ہم علوم کو زیادہ تر مطلب علوم جو ہیں وہ دیگر دنیا کو ہم پرووائڈ کر لیں۔ تو سب سے پہلے 4 ائمہ کا جو دور آتا ہے، اب اس پہ جو پہلا سوال تھا کہ یہ 4 یہاں پہ کیوں ہیں یا یہ اس کے علاوہ اور کوئی کیوں نہیں ہے، تو بات ہے کہ اسلام کی جو مراکز تھے، اسلامی مراکز وہ 4 تھے، جس کو مدارس کا نام بھی دیا جاتا ہے اور مراکز کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ایک تھا مکہ مکرمہ اور دوسرا تھا مدینہ منورہ، ایک تھا کوفہ جو بعد میں خلافت امویہ میں دارالخلافہ بھی بنا، اور چوتھا ہے مصر۔ یہ چاروں الگ الگ جگہ ہیں، اب یہاں پہ ہر کسی مرکز میں، ہر کسی ادارے میں ایک ایسا سربراہ ہونا چاہیے تھا جو کہ لوگوں کی اور اس ادارے کی نگرانی صحیح طریقے سے کر سکے۔ تو ان 4 مراکز کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب ہوا ہے کہ یہاں سے علوم کا اور یہاں سے درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہوا۔ اب یہاں مکہ مکرمہ میں بات آتی ہے، مکہ مکرمہ میں الگ اور مدینہ منورہ میں الگ اور کوفہ میں الگ، مصر میں الگ، لیکن یہاں ہم نیم لکھیں گے ان ائمہ 4 کا، حالانکہ اس سے پہلے صحابہ نے ان کی نگرانی کی تھی، ان جگہوں کی نگرانی صحابہ نے کی تھی، لیکن ہم یہاں نیم لکھیں گے ائمہ 4 کا۔ کیونکہ ائمہ 4 جو ہیں انہوں نے ہمیں یہ فقہ اور یہ دین جو ہے وہ کتابی شکل میں پرووائڈ کیا ہے، کاغذی شکل میں پرووائڈ کیا ہے۔ دیکھیں فقہ کا نام تو تھا پہلے، لیکن فقہ کسی کتابی شکل میں نہیں تھا، تو کتابی شکل میں پرووائڈ کرنا ان ائمہ کرام نے کیا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام بھی آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا فقہ جو ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، 6 کتاب جو لکھے ہیں، کتاب الصغیر، سیر الصغیر، سیر الکبیر، جامع الصغیر، جامع الکبیر، زیادات، مبسوط، تو وہ امام محمد کی 6 کتابیں ہیں، وہ فقہ حنفی کو وہ کرتے ہیں، اس کو زیادہ تر ترجیح دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی شاگردوں نے، یا اس نے خود کتاب الرسالہ یا کتاب الام میں جو وہ لکھی ہے، فقہ لکھا ہے، تو اس سے ان کا جو فقہ ہے وہ کتابی شکل میں ہمیں پرووائڈ ہوا ہے۔ اور اس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اور اس طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو فقہ ہے وہ کتابی شکل میں ان لوگوں نے مدون کیا ہے، اس لیے اس کا نام آتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ 4 ائمہ اور 4 مراکز تھے اسلام کے۔ تو سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ میں اپنے فقہ پر کام کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرے نمبر پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گزرتے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں اپنے فقہ پر کام کیا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں۔ تیسرے نمبر پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گزرتے ہیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر میں اس پر اپنے فقہ پر کام کیا ہے۔ اور آخر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو اس نے مکہ مکرمہ میں اپنے فقہ پر کام کیا ہے۔ تو یہ کتابی شکل میں فقہ پرووائڈ کرنا یہ ان 4 ائمہ نے کیا ہے، اسی وجہ سے ان 4 ائمہ کا نام فقہ میں آتا ہے۔ باقی امام اس سے بھی مطلب اس کے ساتھ ملتے جلتے امام گزرے ہوئے ہیں، اس سے بڑھ کر صحابہ بھی گزرے ہوئے ہیں، لیکن ان کا نام اس لیے شامل نہیں کیا گیا کیونکہ انہوں نے کتابی شکل میں اس فقہ پر کام نہیں کیا۔ تو یہ 4 ائمہ ہیں، اسی لیے 4 مراکز میں کام ہوا ہے۔ تو 4 مراکز میں کام ہونا یہ ایسا ہے جیسا کہ ان 4 نے خود کام کیا ہو۔ تو سب سے پہلے نام آتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری کوفہ میں پیدا ہوئے۔ اب دوسرا بات ہم یہ کریں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا نام کیا ہے، نیم، اپنا نیم ہے
نعمان ابن ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دوسرے نمبر پر بات کریں گے ہم کہ اس کے اساتذہ کون ہیں۔ تو اساتذہ میں سے ہم اگر دیکھ لیں پورے غور سے تو اساتذہ میں ان کا سب سے پہلے نام آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے نمبر پر امام جعفر، یہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام جعفر صادق، اور تیسرے نمبر پر اس کے اساتذہ میں سے نام آتا ہے عبد الرحمن ابن ہرمز۔ تو یہ تین اس کے کیا ہیں؟ اساتذہ ہیں، مشہور اساتذہ یہ تین شامل کیے گئے۔ امام حماد بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں ہیں، امام حماد یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کہ اس کے شاگرد کون ہیں، کیونکہ شاگردوں سے اور اساتذہ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا قیمتی انسان ہے۔ تو سب سے پہلے نام آتا ہے امام ابو یوسف کا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ۔ دوسرے نمبر پر نام آتا ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسرے نمبر پر نام آتا ہے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر رحمہ اللہ علیہ۔ یہ اساتذہ اور شاگردوں سے ہی ان کے پورے ہسٹری کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ان کے اساتذہ کتنے قیمتی ہیں اور ان کے شاگرد کتنے قیمتی ہیں، اور اس نے خود کون سا کتاب لکھا ہے۔ خود اس نے تو کتاب نہیں لکھا، لیکن اس کے جمع کردہ احادیث کا ایک کتاب لکھا گیا ہے جس کا نام ہے المسند الامام الاعظم۔ المسند الامام الاعظم یہ آج کل بھی یہ درسی کتب جو ہیں وہ درس نظامی، تو اس میں یہ المسند الامام الاعظم شامل کیا گیا ہے۔ درجہ سادسہ یعنی چھٹے درجے میں یہ پڑھایا جاتا ہے۔ المسند الامام الاعظم کے نام سے حدیث کی کتاب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جمع کردہ احادیث اس میں شامل ہیں۔ اچھا، سب سے آخر میں بات آتی ہے کہ اس کا وفات کب ہوا ہے اور کہاں پہ ہوا ہے۔ وفات یہ ہوا ہے 150 ہجری، وہ بھی کوفہ میں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا بایوڈیٹا جو ہے سن 80 ہجری میں پیدا ہوا ہے اور 150 ہجری میں وفات ہوا ہے، اور المسند الامام الاعظم کتاب اس نے لکھی ہے، اور ان کے اساتذہ میں یہ صحابہ اور اس طرح تابعین شامل ہیں، اور پھر شاگردوں میں سے امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر وغیرہ شامل ہیں۔ اب اس کا دور خلافت جو ہے وہ منصور کا دور تھا، ابو جعفر منصور کا دور ہے۔ ابو جعفر منصور کی خلافت میں اس نے یہ پورا اپنا زندگی جو ہے تقریباً گزاری ہے، اور خلافت ابو جعفر منصور میں اس نے وفات بھی پائی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا جو ہے امام وہ خلافت عباسیہ میں جس کا نام آتا ہے تو وہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دوسرے امام گزرے ہوئے ہیں علماء عباسیہ میں سے۔ سب سے پہلے اس میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ کب پیدا ہوا ہے۔ تو اس کا تاریخ پیدائش جو ہے وہ 92 ہجری ہے اور مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قیمتی بات یہ بھی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال مدینہ منورہ میں ایک ساتھ حدیث کا درس دیا ہے۔ 40 سال مسلسل حدیث کا درس مدینہ منورہ میں ہی دیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ساتھ ہی قریب بیٹھا ہوا کرتے تھے، اور جب کوئی حدیث بیان کرتے تو حدیث میں یہ بات اشارہ کرتے تھے کہ یہ صاحب مجھ اس طرح
حدیث اس سے مجھے پہنچی ہوئی ہے، یا یہ صاحب جو ابھی روض اطہر میں پڑھے ہوئے تھے انہوں نے یہ حدیث اس طرح بیان کی، مطلب اشارہ کر کے وہ حدیث بیان کرتے تھے۔ اور دوسری اس کی صفت یہ ہے کہ یہ پورے عمر میں 92 ہجری اس کی تاریخ پیدائش ہے، 179 ہجری اس کی تاریخ وفات ہے، لیکن پورے سیشن میں پوری عمر میں وہ صرف ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے نکلے، صرف ایک مرتبہ، وہ بھی حج کے لیے، اور کبھی مدینہ منورہ سے نہ نکلتے، کیونکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں مدینے سے نکلوں اور مدینہ منورہ کے باہر مجھے موت آ جائے، تو وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مجھے موت بھی مدینہ میں ہی آیا، تو اسی لیے مدینہ منورہ میں اس کا موت بھی آیا اور فوت مدینہ منورہ میں ہے۔ اچھا، دوسری بات اس پہ یہ کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس کی اساتذہ کون ہیں، اس کے اساتذہ پہ بات کر لیتے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے سب سے پہلے امام جعفر صادق، امام جعفر اس کے اساتذہ میں بھی شامل ہیں، اور دوسرے نمبر پر امام ابو حازم، امام ابو حازم یہ بڑے ذیل القدر تابعی گزرے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے شاگردوں میں سے بھی بات کر لیتے ہیں، تو شاگردوں میں سے خلیفہ ہارون الرشید کا نام بھی بڑا آتا ہے، خلیفہ ہارون الرشید، اور اس کے دو بیٹے بھی ہیں، خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے ایک مامون تھا ایک امین تھا، مامون الرشید، امین الرشید، یہ تینوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، اور یہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اپنا حدیث کا کتاب ہے جس کا نام ہے موطا امام مالک۔ تو موطا امام مالک کا جو حدیث ہے یا جو جمع کردہ منتخب شدہ نسخہ تھا، تو اس کے بارے میں خلیفہ ہارون الرشید اور دیگر جو اس کے بیٹے تھے یا دیگر جو اس کے پیروکار تھے، تو وہ اس کو پڑھا کرتے تھے اور اس کو یاد کیا کرتے تھے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید کا دور جو ہے یا خلیفہ ہارون الرشید کی جگہ یا خلافت جو ہے وہ ہے کوفہ میں اس کا دار الخلافہ ہے، لیکن وہ کوفہ سے لے کر مدینہ منورہ تک وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شامل ہونے کے لیے آتے تھے، نہ کہ بادشاہ خود مولانا صاحب کو بلاتے تھے۔ آج کل تو سسٹم الٹا ہے، بادشاہ کا اگر کوئی کام ہو تو وہ مولانا کو بلاتے ہیں، لیکن خلیفہ ہارون الرشید ایک ایسا نیک بادشاہ گزرے ہوئے ہیں کہ وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی عالم کو میں اپنی دربار میں بلا لوں، تو اسی وجہ سے وہ زیادہ کوشش یہ کرتے تھے کہ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کے درس میں شامل ہو جائے۔ تو شامل ہونے کے لیے کوفہ سے مدینہ تک آتے تھے خود۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت قیمتی بندہ گزرا ہوئے ہیں، اور خلیفہ ہارون الرشید یہ چاہتا تھا کہ اس کا فقہ مالکی جو ہے وہ اسلامی ریاست کا یعنی ملک کے لیے سرکاری فقہ یا ملک کی سطح پر اس فقہ کو نافذ کیا جائے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے کہ نہیں، کسی بھی فقہ کو ہم کسی اسٹیٹ کے لیے منتخب نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ فقہ جو ہیں، چار فقہ جو ہیں یہ بالکل آزاد ہیں، اور چاروں فقہ یہ ٹھیک ہیں اور درست ہیں، اسی وجہ سے اس کو ہم کسی سرکاری سطح پر اس کو ہم آرڈر نہیں کر سکتے کہ اس کو فالو کیا جائے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخ وفات جو ہے آپ کا 179 ہجری ہے، 179 ہجری ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بایو ڈیٹا تھا۔
اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بزرگ انسان گزرے ہوئے ہیں کہ وہ جب بھی مدینہ منورہ میں گھومتے تھے پھرتے تھے تو مدینہ منورہ میں وہ کبھی چپل یا چپلی یا شوز وغیرہ نہیں پہنتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ میرے مدینے آقا کی مدینے کی گلیاں ہیں اور آقا کی مدینے کی جگہ ہیں، ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ پہ میں چپل کے ساتھ گزروں اور وہ میرا قدم رسول اللہ مبارک کے قدم کے اوپر آ جائے، تو اسی لیے وہ یہ چپل وغیرہ نہیں پہنتے تھے اور بغیر چپلوں کے مطلب ادھر ادھر گھومنا پھرنا کرتے تھے۔ تو یہاں دو ائمہ کی بات ہو گئی، اب تیسرا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تیسرا امام جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور چوتھا امام جو ہے وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا نام جو ہے محمد ابن ادریس ہے، محمد ابن ادریس۔ محمد ابن ادریس الشافعی القرشی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے، وہ بھی مصر میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس دن پیدا ہوئے ہیں، تاریخی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ جس دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے تو اسی دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ تاریخ کے جو ائمہ ہیں، تاریخ کے جو علماء ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اگر ہم سن کو دیکھیں تو سن دونوں کا سیم آتا ہے۔ 150 ہجری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش کا دن ہے، اور امام ابو شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تاریخ پیدائش کا دن ہے وہ 150 ہجری ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات کا دن 150 ہجری ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش کا دن 150 ہجری ہے، تو یہ مصر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا، اس نے خود علم کو حاصل کرنے کے لیے مصر، مدینہ، مکہ اور اسی طرح یمن بہت سارے علاقوں کا سفر کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی استفادہ کیا ہے، جس طرح کہ پہلے ہم بتا چکے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بزرگ اور قیمتی بندہ گزرے ہوئے ہیں، اور آپ کے زیادہ تر جو ہے نعت، فقہ، حدیث، ان علوم میں زیادہ تر یہ شوق رکھتے تھے، اور ان کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور کتاب الرسالہ ہے یا کتاب الام ہے، کتاب الام، مشہور کتاب الرسالہ یا کتاب الام ہے۔ ان دونوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پوری فقہ کا درس یا پوری فقہ کا ڈیزائن ہمیں ملتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا فقہ شافعی کن امور پر اصول پر مبنی ہے۔ دراصل یہ ان چاروں ائمہ کا اربعہ کا فقہ جو ہے وہ قواعد اور اصول جو ہیں اس کے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، لیکن بنیادی جو عقائد ہیں، بنیادی عقائد سب ایک ہیں، اسی وجہ سے چاروں فقہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، درست ہے۔ جس طرح کہ ہم پہلے بتا چکے تھے، اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ چاروں فقہ ہیں تو ہم چاروں ہی مانیں، چاروں کے اوپر ہی چلیں؟ نہیں، چل نہیں سکتے، کیونکہ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اب دیکھیں کوئی بندہ یہاں سے اسلام آباد جانا چاہتا ہے تو اسلام آباد کے لیے ہمارے پاس 4 راستے ہیں، یا تو کوئی بندہ موٹر وے پہ جانا اختیار کر لے، یا جی ٹی روڈ پہ جائے، یا ہوائی ایروپلین پہ جائے، اور یا ٹرین کے ذریعے جائے۔ اب یہ چاروں راستے اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں،
تو چاروں میں سے بندہ کوئی ایک راستہ منتخب کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جی ٹی روڈ سے بھی جائے اور اسی گاڑی کو یہی بندہ جو ہے موٹر وے سے بھی جائے اسی ٹائم ایک ٹائم پہ. تو ایک ٹائم وہ کسی ایک راستے کو اختیار کر سکتا ہے, یا جی ٹی روڈ ہوگا یا موٹر وے ہوگا یا ایروپلین والا ہوگا یا ٹرین کے ذریعے ہوگا. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ چاروں ہی ایک ساتھ منتخب کر لے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ جا تو اسلام آباد کی طرف ہے لیکن چاروں میں سے ایک بھی نہ ہو. تو یہ چاروں فقہ کی زیادہ تر لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ چاروں فقہ کیوں ہیں. اب الرسالہ اور کتاب الام یہ دونوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھ شدہ کتاب ہیں یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھ کردہ کتابیں ہیں. اچھا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ اس کے شاگردوں میں سے امام احمد ابن حنبل بھی آتا ہے. احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے آتا ہے, اور ان کے اساتذہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں. اچھا, اس کا زیادہ تر عروج جو ہے, زیادہ تر فقہ کا جو رائج ہوا ہے وہ مصر میں ہے, لبنان, سودان, عراق, فلسطین, شام, پاکستان, انڈونیشیا, بھارت, ان میں ان کا زیادہ تر فقہ کا رجحان ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فقہ اس میں زیادہ تر رائج ہے, لیکن پورے ورلڈ میں اگر دیکھا جائے تو چاروں فقہوں میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ زیادہ تر رائج ہے, کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کے ایک معمولی سی بات پر بھی حدیث کا اور اس طرح قول صحابی یا آثار صحابہ کا پورا دلیل اور اس کے ساتھ پیش کیا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور ہے وہ 150 ہجری سے سٹارٹ ہوتا ہے, 150 ہجری سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 204 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے. وفات 204 ہجری میں اس کا ہوا ہے. تو 204 ہجری میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے ہیں. اب یہاں سے لے کر وہاں تک تقریباً 54 ایئر یا 53 ایئر اس کا پورا ایج ہے, اور 53 ایئرز میں اس نے پورے نظام کو, پورے سسٹم کو اور پورے احادیث کی کتابوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے. یا اسی طرح کتاب الام, کتاب الرسالہ یا دیگر بھی اس کے بہت سارے فقہ شافعی کے بہت سارے کتاب لکھے گئے ہیں. تو وہ بھی اس میں مطلب اس مختصر سی زندگی, مختصر سی وقت میں انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے, وقت ضائع نہیں کیا. اسی طرح ائمہ کا نام اس لیے بھی بہت زیادہ آتا ہے کیونکہ ائمہ کرام نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور کتابی شکل ہمیں پرووائڈ کی ہے. اب بات کر لیتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کا نام جو آتا ہے تو وہ 164 ہجری میں اس کی تاریخ پیدائش ہوئی ہے. 164 ہجری, وہ بھی بغداد میں اس کا تاریخ پیدائش ہے, بغداد 164 ہجری میں. اچھا, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی آتے ہیں, یہ اس کے اساتذہ میں سے ہیں. اور اسی طرح ان کے شاگردوں سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑے کتنی قیمتی بندہ ہے. شاگردوں میں سے سب سے پہلے جو نام آتا ہے, شاگردوں میں سے سب سے پہلا نام امام بخاری کا آتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری جو صحیح البخاری کے مصنف ہیں, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں. دوسرے نمبر پر نام آتا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ. امام مسلم بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں, جو حدیث کے 6 کتب جو ہے صحیح ستہ جس کا نام ہے, تو وہ حدیث کی جو 6 کتب ہیں اس میں زیادہ تر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. امام ابو داود, رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے. امام احمد بن حنبل شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ان کے اساتذہ میں سے امام محمد بھی ہے, امام محمد رحمہ اللہ, جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ حنفی زیادہ تر اسی کے 6 کتابوں سے
ماخوذ ہے یا اسی کسی کتابوں پر مبنی ہے جو انہوں نے لکھی ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ امام احمد اور امام محمد دونوں ایک گاؤں کے بھی تھے، اور یہ اس کا استاذوں میں اساتذہ میں سے گزرا ہوا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے شاگرد میں سے ہے۔ اچھا، پھر ایک بات اس میں اور بھی آتی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا ایک کتاب ہے المسند امام احمد، مسند الامام احمد، مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کتاب جو ہے وہ بھی حدیث کے آخری درجے میں پڑھائی جاتی ہے لوگوں کو، ابھی بھی مطلب صحیح ستہ کے بعد یہ بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کتاب مسند امام احمد لکھا ہے، اور اس کا تاریخ وفات بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے 241 ہجری بغداد میں پھر وفات ہوئی ہے۔ اچھا، تو 241 ہجری اس کا تاریخ وفات ہے، اور اسی طرح اس کا پورا عمر اگر ہم دیکھیں 164 سے لے کر 241 تک تو کافی ٹائم ہے، تقریباً 70 پلس ہے۔ تو 70 پلس یا 70 سے زیادہ یا 80 تقریباً تک پہنچ چکا ہے۔ تو اب اتنا عمر انہوں نے گزارے ہیں، تو اتنے سارے احادیث کے بنیادی لوگ جو ہیں وہ بھی انہوں نے پرووائڈ کیے ہیں، یا بہت سارے لوگوں پر اس نے کام کیا ہے۔ تو امام ائمہ اربعہ جو ہے وہ خلافت عباسیہ میں گزرے ہوئے ہیں۔ خلافت عباسیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے علماء پر زیادہ زور دیا ہے، علماء پر توجہ دی ہے، اور علماء کی توجہ کی وجہ سے ہی ان کا خلافت تب تک قائم تھا، تب تک صحیح تھا جب تک علماء کی قدر کرتے تھے۔ علماء کی قدر ختم ہو گئی تو خلافت عباسیہ بھی زوال کا شکار ہوا۔ فی الحال یہاں تک کافی ہے، انشاءاللہ اگلے کلاس میں پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔